أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ ماہ رجب المرجب کا فیضان جاری و ساری ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس ماہ مقدس میں روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کے موقع پر آپ کے سامنے اعمال کو تباہ کرنے والے گناہ کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی اس صورت میں نافرمانی کرے تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں میں نے آپ کے سامنے حسد، خود پسندی، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا اور دیگر نافرمانیوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ موضوع جو ہے وہ تشنا رہ گیا، اس لیے آج بھی آپ کی خدمت میں اسی موضوع کو دوبارہ جاری رکھتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں کہ وہ خطرناک گناہ کہ جو اعمال کو سرے سے غارت کر دیتا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی بھی اور دیگر بزرگوں کے اقوال سے بھی آپ کی خدمت میں ثابت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام طبرانی معجم کبیر والیوم 4 پیج نمبر 253 پر یہ حدیث پاک نقل کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے قیامت کے دن، اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو کہا جائے گا ریاکاروں سے کہ جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے، نیکی کی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، سخاوت کی لوگوں کی واہ حاصل کرنے کے لیے، نمازیں پڑھی اس لیے کہ لوگ نمازی کہیں، روزے اس لیے رکھے کہ لوگ روزہ دار کہیں، ایسے ہی مذہبی حلیہ اس لیے سجایا کہ لوگ کہیں کہ بہت زیادہ نیک آدمی ہے، اگر کوئی کتاب لکھی تو اس لیے کہ میرا نام بلند ہو، اچھا بیان کرے تو اس لیے کہ لوگوں میں میری واہ ہو، یعنی ہر وہ عمل کہ جس میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر اجر لے لو جن کو دکھانے کے لیے دنیا میں تم اعمال کرتے تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن رب کریم دکھاوا کرنے والوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اور ان سے اجر لے لو،
کہ جن کو دکھانے کے لیے تم اعمال کرتے تھے، جن کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے تم نے دنیا میں اعمال کیے، تم نے شہرت کو پانے کے لیے نیک عمل کیا، تم نے فلاں عمل اس لیے کیا کہ لوگ جو ہے تمہاری داد دے، تمہیں جو ہے خراج تحسین پیش کرے، تو اب جاؤ اور انہی سے جو ہے وہ اجر لے لو، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف 8 والیوم میں پیج نمبر 266 پر فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن ابی زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جس نے اپنے عمل میں ریاکاری کی، دکھاوا کیا، تصنع کیا، فرمایا اس کا سارا عمل جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کے اعمال ریاکاری کی وجہ سے غارت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آج آپ دیکھیے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتا چلے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ادھر سے ادھر سے، تو ہم اپنی نماز کو بڑی اچھی کر لیتے ہیں، ہم اپنے رکوع کو بڑا اچھا کر لیتے، ہم اپنے سجدے کو بڑا اچھا کر لیتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، مسجد کے لیے ہم نے چندہ دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ہم نے غریبوں کی مدد کی۔ یہاں تک بھی ایسے بدنصیب کہ جو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو ساتھ میں تصویر بھی کھنچواتے، اور تصویریں جب اخبارات میں چھپتی ہے، سوشل میڈیا پر چلتی ہے، تو ریاکار خوش ہوتا ہے کہ آج میں معاشرے میں سکی مشہور ہو جاؤں گا، اور سامنے والا جو بیچارہ لینے والا، اس کی بھلے عزت جائے، اس کی عزت پامال ہو، وہ معاشرے میں بے عزت ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارا نام ہونا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ کہ مسجدوں میں بڑے چندے دیتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے امام صاحب ممبر پر نام نہ لیں، خالی اتنا کہہ کر دعا کرا دیے گا کہ حاجی جاوید صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے، تو اس طرح ہمارا نام ہو جائے۔ یعنی کہیں سے بھی شیطان ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ ریاکاری، تصنع، جسے آپ کہتے ہیں معاشرے کے اندر دکھاوا، معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے یہاں پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کمال کی بات لکھی۔ حالانکہ امام غزالی کا جو دور ہے یہ سیدنا غوث اعظم کا دور ہے، یعنی آپ اگر اندازہ لگائیں تو 5ویں صدی اور یہ 15ویں صدی، یعنی کم و بیش 1000 سال کا فرق، یعنی 1000 سال قبل کی بات امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسے بھی نادان لوگ ہیں کہ عمل کرتے نہیں پھر بھی ریاکاری کرتے، عمل جو ہے کرتے نہیں پھر بھی ریاکاری کرتے۔ اب بتائیے کہ اس دور کے اندر جب یہ معاملہ تھا تو آج کتنا برا حال ہے۔ آج ہم کوئی نیک کام کریں، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں تو فوراً میرے پیٹ میں درد ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آ کر ذرا تعریف کر دے، کوئی نہ کوئی آ کر یہ کہہ دے کیا یار تقریر کی، آج تو دل خوش ہو گیا، آج تو یہ ہو گیا۔ کوئی بھی نیک عمل کرے تو فوراً سامنے سے ہمیں داد چاہیے۔ میرے محترم، ریاکاری اتنا خطرناک گناہ ہے، غالباً امام سیوطی یا کسی بزرگ نے لکھا کہ ایک شخص تھا، رات کے وقت تلاوت قرآن کر رہا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آیتیں پڑھ رہا، آیتوں پر آیتیں، اتنے میں یہ اپنے گھر میں یہ کام کر رہا ہے چھپ کے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی شخص جو ہے اس کے گھر کے قریب سے گزر رہا، تو اس نے کیا کیا کہ جو آیتیں پڑھ رہا تھا
تو اس کی چند آیتوں میں آواز بلند کر دی، بنا سوار کر اچھی خوبصورت آواز میں آواز بلند کر دی. اور جب آواز بلند کی اور تلاوت کا اختتام کیا تو اچانک اس کو اونگ آتی ہے، اس کو نیند آتی ہے. اور جب نیند آتی ہے تو ایک فرشتہ سامنے آتا اور فرشتہ کہتا ہے کہ اس بندے نے قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت کی. اب وہ دیکھ رہا یہ بھی آیت میں نے پڑھی، یہ بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی، نامہ اعمال میں سب ہے، لیکن آخر کی جو آیتیں ہیں وہ نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں، حالانکہ اس نے تلاوت کی ہے. لیکن کہا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں آیتیں. تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے فرشتے، یہ جو آخر میں نے آیات تلاوت کی تو یہ نامہ اعمال میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو اتنی پڑھی تھی، مثال کے طور پر 20 پڑھی تھی، تو 15 کیوں ہے؟ 5 کہاں گئی؟ تو غیب سے آواز آئی، فرشتے کہہ دے 15 ہمارے لیے پڑھی، نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، 5 کسی کو دکھانے کے لیے پڑھی تو اس کا ثواب اسی سے جا کے لے لے، جا اسی سے لے لے. آج آپ دیکھیے ہم جو ہے قربانی کے موقع پر جانور لاتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، اکثر و بیشتر صرف اس لیے نام اچھا ہوگا، کمپاؤنڈ کے اندر واہ واہ ہو جائے، بلڈنگ کے اندر لوگ جو ہے تعریف کریں گے کیا جانور لاتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہ اعمال غارت ہو گئے. غالباً حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی ان کی سیرت میں نے پڑھا کہ آپ ایک مرتبہ کسی مالدار کے گھر پر گئے. مالدار کے جب گھر پر گئے، آپ جانتے جب کوئی مہمان آئے تو ہم بولتے اپنے خادم کو کہ پانی پلاؤ، پہلے پانی پلاؤ، حضرت آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم بن ادم جیسے ہی آئے، روشن ضمیر بزرگ تھے، تو اس مالدار نے کہا اپنے خادم سے ادھر آؤ، اور جو 5ویں حج کے موقع پر، 5ویں حج کے موقع پر جو ہم پانی کا پیالہ لائے تھے اس میں حضرت کو پانی پلاؤ. جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں خدا کی قسم جب تو نے یہ کہا تو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نامہ اعمال میں سے 5 حج کو ضائع کر دیا. یعنی تو نے ریاکاری کی. تو مجھے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اتنے حج کیے، تو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ بد نصیب ہیں، وہ اپنے اعمال کو حقیقت میں ضائع کر رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہماری عبادتیں، ریاضتیں، نمازیں، روزہ، یہ بیان، یہ وائز، یہ تقریریں، یہ کتابیں، یہ سب جو ہے اگر ہم دکھانے کے لیے کریں گے تو یہ سب کا سب جو ہے وہ بیکار ہے. ہاں اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اللہ کی محبت میں ہو جائے تو پھر یہ کام ہمیں جو ہے وہ نفع بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی بھی ہوگا. عزیزان گرامی اور بھی مضامین ورنہ میں یہ آپ کو مزید بتاتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت، وہ حدیث پاک کہ جو دل کو، کلیجے کو ہلا دے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بات سے ہل گیا کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ حافظ قرآن اور سخی، لوگوں کو دینے والا، اور شہید، اللہ کی راہ میں جان دینے والا. فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ جہنم کی آگ کو دھکایا جائے گا تو کن سے؟ سب سے پہلے سخی، شہید اور حافظ قرآن کو جہنم کی آگ میں ڈال کر جہنم کو دھکایا جائے گا. کیوں؟
سخی کہے. وہ شہید اس لیے ہوا کہ دنیا شہید کہے. اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا کہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈال کر ان سے جہنم کی آگ کو دہکائے گا. یعنی اس قدر جو ہے وہ ریاکاری کی تباہ کاری کہ جان دے دی لیکن ریاکاری تھی. دنیا کہے واہ بہت نڈر ہے, بہت بہادر ہے, ارے ایسا لڑکا ہے. کہ ٹھیک ہے, بہادری کے تمغے جس سے لینے ہیں نا, جا اجر بھی انہی سے لے لے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ساری زندگی تجوریوں میں سے لٹاتا رہا اور نیت یہ تھی لوگ سیٹ صاحب حاجی صاحب سخی ہائے تو جا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جا سب انہی سے لے لے جن کی تعریف وصول کرنے کے لیے کرتا. اور حافظ قرآن کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو حافظ بنا. لوگ حافظ کہیں, لوگ کہیں کیا قرآن پڑھتا ہے, کیا قرآن مجید اس کا یاد ہے پکا ہے, تو جا انہی سے اجر لے لے. ہمارے پاس ہماری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی, اتنی بڑی عبادت کی دولت پانے کے بعد بھی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو میں کہتا ہوں حقیقت میں یہ بڑی تباہی ہے. یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ و مامون فرما. اب آئیے دوسرا خطرناک عمل کہ جسے گناہ کہا جاتا ہے اور معاشرے میں یہ بھی بہت پھیلا ہوا, یہ بھی اعمال کو تباہ کر دیتا, اور وہ کیا ہے؟ طبرانی معجم کبیر کی حدیث پاک, حدیث نمبر 10777. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حسن اخلاق یعنی اچھا کردار, لوگوں سے ملنساری, پیار محبت, گالیاں نہ دینا, اونچی آواز میں بات نہ کرنا, شور شرابہ نہ کرنا. فرمایا حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھالتا ہے جیسے پانی برف کو پگھالتا. اور آگے فرمایا سنو, بد اخلاقی اعمال کو ایسے برباد کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا. آپ دیکھیے کبھی آپ کے پاس اتنا زیادہ شہد ہو, آپ اس کے اندر سرکہ ڈال دیں, سارا شہد خراب ہو جائے گا, تباہ ہو جائے. فرمایا سنو, یہ بد اخلاقی جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو انہیں بہت زیادہ اذیتیں دیتے ہو. جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو آپس میں گالیاں دیتے ہو. جب تم لوگوں سے ملتے ہو ان کا دل دکھاتے ہو. جب تم لوگوں سے ملتے ہو انہیں تکلیف دیتے ہو. جب تم لوگوں سے ملتے ہو تو تم کیسے ملتے ہو کہ ہاتھ آگے ہوتا ہے, منہ تمہارا ادھر ہوتا ہے. یہ تمہارے دل کے اندر اس کا بغض ہے, عداوت ہے, حسد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بد اخلاقی کا خطرناک یہ مظاہرہ ہے. اور بعض تو ایسے بھی دیکھیں کہ لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور اندر کہتے ہیں کہ خبیث بار ملے تو اس کا کام پورا کر دو. سامنے دانت دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے ہاتھی کے دانت, کھانے کے اور دکھانے کے, اور سامنے ایسے ہے کر کے مسکرا کے مل رہے ہوتے, اور اندر سے کہتے سالا کسی رینج میں آیا تو چھوڑنے کا نہیں ہے, اس کو صحیح طریقے سے. آج آپ دیکھیے بد اخلاقی نے ہمارے اس معاشرے کو کتنا تباہ کر دیا. آج بچہ گالیاں دیتا ہے. میں تو یہ حیرت کرتا ہوں کہ لوگ روزی پر کھڑے ہیں, دکان پر کھڑے, لوگ اپنے ٹھیوں پر کھڑے, روزی رزق حاصل کرنے کے لیے کھڑے, اور الامان والحفیظ ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں. اور بعض تو بیچارے ایسے ہیں کہ جب تک گالی نہیں دیتے تو وہ سمجھتے کہ اردو زبان پوری نہیں ہوئی ہے. تیری ماں کی, بہن کی, اس کی جب تک یہ نہیں کریں گے تو ایسا لگے گا یہ زبان ہے ان کی مادری, یہ پوری نہیں ہوئی, یہ ادھوری رہی ہے. اور بعض تو ایسے اتنی بڑی سفید داڑھی, الامان والحفیظ, روڈوں پر گلیوں پر ایسی ننگی گالیاں,
یہ ہمارے بچوں کو دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے، یہ کس طرح گلیوں کوچوں میں ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے، وہاں سے مائیں بہنیں گزرتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شرم سے منہ نیچے کر کے چلی جاتی کہ اتنا بچہ، یہ 6-7 سال کا بچہ، یہ 10 سال کا بچہ، 9-10 سال کا اتنی گندی گالیاں دیتا۔ آج اخلاق کی پستی کی طرف چلے گی، آج ہمارے اخلاق جو ہے وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آپ دیکھیے کیا شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے؟ کیا بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں؟ ہمیں حکم دیا گیا کہ چھوٹے بھائی پہ شفقت کرو، کیا ہم نے شفقت کی؟ ہمیں حکم دیا گیا بڑے بھائی کی تعظیم کرو، ہم نے تعظیم کی۔ ہمیں حکم دیا گیا استاد کے سامنے سر جھکا کر بیٹھو، کیا ہم نے اس کا ادب کیا؟ آپ بتائیے آج یہ بد اخلاقی کتنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے، اچھے اخلاق رکھو، اچھی زبان رکھو، تم کسی کو دے نہیں سکتے تو اس کو دکھاؤ بھی نہیں، اسے تکلیف بھی نہیں دو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ اور کیسی خوش اخلاقی؟ ہماری مسجد میں اگر کوئی الامان والحفیظ جوان آدمی پیشاب کر دے، بچوں کی بات نہیں کر رہا، تو ہم اس کے اوپر برس پڑتے، تیرے کو شرم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں پیشاب کرتا، یہ وہ دھکے دے کے۔ صحابہ کرام فرماتے ایک عربی آیا اور مسجد نبوی میں اس نے پیشاب کر دیا، کنٹرول نہیں رہا ہوگا، تیز حاجت ہوگی، پیشاب نکل گیا مسجد نبوی میں۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے کہ ابھی اس کی مرمت کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، اس کو بہت زور تھا، کوئی مسئلہ نہیں، نکل گیا۔ صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پیشاب کو صاف کیا۔ اس نے اخلاق کا یہ درجہ ہے۔ آج آپ دیکھیے، یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، مسجد میں آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ کہہ دیں بھائی تھوڑا آگے ہو جائے، انسان بن، میں کھڑا ہوں نا، تیرے کو نظر نہیں آتا؟ ارے بھائی وہ تیرے کو کہہ رہا ہے تھوڑا سا ساتھ ہو جاؤ، تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، کھسک جاؤ، سکڑ جاؤ، صف میں جگہ ہو جائے اور آدمی بھی آ جائے، تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات؟ آپ دیکھیے کسی کو کہے بھائی یہ موبائل جو ہے تمہارا سائلنٹ کر دو، نہیں نہیں میری مرضی ہے، میں اس کو کھلا رکھوں گا۔ اب دیکھیں بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں۔ اگر آپ یہ بولیں کہ مجھے ایک ضروری فون آنے والا، تو اس وجہ سے بھائی میں نے یہ دیکھیں یہ ادب ہے، طریقہ ہے سامنے والے کے دل کو جیتنے کا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی سے کہوں اے نماز پڑھا کر، جہنم کی آگ میں جائے گا سالے، نماز نہیں پڑھتا، کتنا برا طریقہ۔ اور اگر میں اس طرح کروں بھائی نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، روزی میں برکت ہوگی، دنیا آخرت آپ کی اچھی ہوگی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نماز پڑھا کریں، کیسا دل خوش ہوگا۔ پیغام ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں کوئی کونے میں، اب تو الحمدللہ بچے سمجھدار ہو گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچے کو ادھر سے نکل جا، پیچھے جا، تیرے کو پتا نہیں ہے، بچے صفوں میں کھڑے نہیں رہتے۔ اب بتائیے وہ بچہ کبھی زندگی میں نماز کے لیے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ بد اخلاقی ہے۔ آج آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، کل وہ کسی اور کے ساتھ کرے، بڑی پیار محبت سے کہ بیٹا ابھی آپ ننھے ہو، چھوٹے ہو، بیٹا سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب آپ بڑے ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے صف میں آ جانا، کوئی حرج نہیں ہے۔ سر پر ایسے ہاتھ پھیرے، کوئی ٹوفی ہو وہ بھی دے دے، بچہ خوش ہو جائے گا، بار بار نماز کے لیے آئے گا۔ لیکن ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے آج معاشرہ بگڑ رہا۔ آج ہم بیوی سے لڑتے ہیں نماز کی دعوت دینے کے لیے، آج ہم بچوں کا موبائل چھڑوانا ہے۔ سب سے پہلے تو 2-3 سال کی عمر میں موبائل دے دیتے، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا اور موبائل کا شیدائی ہو جاتا، پھر ہم اس سے چھینتے، لڑتے ہیں، اسے گالیاں دیتے، بچہ بھی سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ موبائل نہیں دو گے میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔
کہ والدین نے موبائل نہیں دیا، بچہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، والدین نے کسی بات پر ڈانٹا تو بچے نے دوائی پی لی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اچھی زبان ہو، اچھے اخلاق ہو تو انشاءاللہ تعالی سامنے والے کے دل پر بھی جو ہے وہ اثر ہوگا۔ اب آئیے آج کا تیسرا ایک ایسا گناہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے خواتین کو اس سے خاص بچنے کی تاکید، وہ کیا ہے؟ جمع الجوامع، والیوم 1 پیج نمبر 229 پر حدیث نمبر 1637 جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ آپ بتائیے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ابا کے فرمان بیان نہیں کر رہا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آج شوہر گھر سے جائے تو ایسے دروازہ پیٹتی ہیں برابر والے کا، کہتی ہے ارے اس سے تو کوئی بھلائی دیکھی نہیں، کہاں یہ میرے متھے لگا، اور بیچارہ صبح جو ہے بیوی سو رہی ہوتی ہے تو باہر چائے پی کے چلا جاتا ہے، دوپہر کو اس کے لیے بریانی بھیجتا، رات کو رول بھی لاتا ہے، بریانی بھی لاتا ہے، دیگر چیزیں بھی لاتا، اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ فون کر کر کے کہتی ہے یہ کام میرے متھے کنجوس چمڑا آدمی لگا، ارے میری تو زندگی برباد ہو گئی، اس سے تو کوئی بھلائی نہیں دیکھی میں نے۔ عزیزانی گرامی، ایسی عورت یہ شوہر کی ناشکری کر رہی ہے، اور سرکار کریم علیہ السلام فرماتے کہ ایسی عورت نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکات دے، اجتماع میں جائے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، اس کے سارے اعمال جو ہے وہ اس وجہ سے غارت ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کی ناشکری کی ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے کون ایسا خوش نصیب کہ جس کی بیوی کہے کہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ ہماری اتنی خدمت کرتے ہیں، میں آپ سے خوش ہوں۔ نہیں، آپ دیکھیے ہر تقریباً عورت الا ماشاء اللہ ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ دیکھیے گا کبھی کوئی ڈیمانڈ کرے اور آپ یہ کہہ دو کہ بیگم آج جو ہے تنخواہ وغیرہ کے لیے پیسے جو ہے وہ کم پڑ گئے ہیں، جیب میں اتنے ہے نہیں، 26 جو ہے وہ 25-26 تاریخ ہو گئی، تو آئندہ جب تاریخ جو ہے نہیں آئے گی، تنخواہ ملے گی تو میں تمہیں دلا دوں گا، بس آپ اتنا کہیں اور سامنے سے جواب سنے، ہاں دوسروں کے لیے پیسہ ہے، دوستوں کو لٹانے کے لیے تمہارے پاس بہت ہے، اپنی بہن کو دینے کے لیے جہاں جا کے بہن کو، یہ بھی بڑی تکلیف ہوتی، حالانکہ اس کے جیب سے کیا جا رہا ہے؟ ارے تیرا شوہر اپنی بہن کو دے رہا ہے تو تم کو کون سی تکلیف ہو رہی؟ تیرا شوہر اپنی ماں کو دے رہا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے پلے سے تھوڑی دے رہا، اپنی جیب سے دے رہا، یہاں بھی تکلیف۔ باپ کی خدمت کرے شوہر تو مصیبت، ہر طرف سے عورت ناشکری۔ آقا کریم علیہ السلام معراج کی رات آنے والی ہے، آقا فرماتے معراج کی رات مشاہدات کیے میں نے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو جہنم کی آگ میں جائیں گے، تو آقا فرماتے جب جنت میں نے ملاحظہ کی تو اس کے اندر میں نے سب سے زیادہ غریب مسلمانوں کو دیکھا، اور پھر فرمایا کہ جہنم ملاحظہ کی تو اس کے اندر میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اصحاب رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عورتیں یہ تو بڑی نمازی ہوتی ہے، نماز کی چادر نہیں اترتی، ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوٹتی، قرآن ایسے پنسورا پکڑے ہوئے، اور آپ کہتے کہ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جائیں گے، کہ اس نے دکھ دیا اپنے شوہر کو، تکلیف دی، اس نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ ستایا ہے، وہ بھلے ہی معاف کر دے، گھر والے سارے ایک طرف ہو جائیں، لیکن اللہ کا عذاب
اس عورت کے لیے تیار ہے. اس کے سارے اعمال، یہ چادریں رکھنا، یہ منصور رات دن پکڑ کے بیٹھنا، اسے کوئی نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنی شوہر کی جو ہے شکر گزاری نہ کرے. اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. کبھی میرے مسلمانوں مت سوچنا کہ رب کریم نے اسے اتنا نوازا کہ رکھنے کی جگہ نہیں اور میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کھانا کھاؤں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگرچہ یہاں ہمارے لیے نہ صحیح، لیکن آخرت کی نعمتیں اللہ نے اس کے لیے تیار رکھی ہیں. وہ ابدی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس ابدی زندگی کے لیے اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ نعمتیں تیار رکھی ہیں. کبھی بھی، اور کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ اللہ کی تقسیم پر جو راضی ہو گیا وہ سب سے مالدار آدمی ہے، سب سے امیر آدمی جو راضی ہو گیا. مولا تو نے لکھ دیا، بس تو مجھ سے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. مولا تو نے لکھ دیا، میں تیری تقسیم پر راضی ہوں. نہ کبھی ہرس آئے گی، نہ طمع آئے گی، نہ لالچ آئے گی، نہ حسد آئے گی، نہ تکبر آئے گا، نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ غرور داخل ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا. اور آج کہتی ہے ارے لا پیسہ، کہیں سے بھی لا، جا مر، حرام لا، کسی کو قتل کر کے لا، ڈکیتی کر، پیسہ چاہیے. ایسی عورتیں ہیں. اور وہ عورتیں اللہ اللہ، ہماری کتاب مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں ہم نے اس حکایت کو نقل کیا کہ پہلے کیسی عورتیں کہ جب صبح آدمی کام پر جاتا، صبح سویرے فجر کے بعد جب آدمی کام پر جاتا تو بیوی دروازے تک چھوڑنے آتی اور کہتی ہے میرے سرتاج جاؤ، اور یاد رکھنا حلال رزق کمانا. کیا کمانا؟ حلال رزق کمانا، حرام مت کمانا. اس لیے کہ حلال کماؤ گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور حرام کماؤ گے تو تم سمیت ہم بھی جہنم میں جائیں گے. اور یاد رکھنا آگے کیا جملہ کہتی تھی عورت، کہتی تھی کہ اگر حلال نہ ملے خالی آ جانا، کیونکہ بھوکا رہنا برداشت ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے. بھوک افلاس، ہم بھوکے سو جائیں گے. رات جب تم آؤ گے کہو گے آج کام دھندا نہیں تھا تو ہم سو جائیں گے، لیکن حرام لائے تو جہنم کا عذاب ہم نہیں سہ سکیں گے. وہ کیسی عورتیں تھیں، وہ کتنی خدمت گزار عورتیں تھیں. آپ حیرت کریں گے، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب اللہ کے رسول نے شوہر کے حقوق بیان کیے تو بعض صحابیات نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نکاح نہیں کرنا، ہم اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتی. انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے نکاح ہی نہیں کی. اور یہ نہیں ہے کہ صرف شوہر کا حقوق، بیوی کے بھی حقوق ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں. جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم اچھا پہنو اسے بھی پلاؤ، اور اے عورتوں اپنے شوہر کا دل مت دکھاؤ. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ عورتوں کی تربیت کر رہی تھی تو آپ فرماتی عورتوں تمہیں کیا پتا کہ شوہر کا مقام کیا ہے؟ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے تو جب وہ رات آئے اس کے پاؤں میں جو مٹی ہو وہ تم اپنے گالوں سے صاف کرو، اپنے گالوں سے، کپڑے سے نہیں. یا تو بیویاں چپل بھی صاف نہیں کرتی، وہ بیچارہ موچی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ذرا کپڑا مار دے، ذرا برش مار دے، رکھ اپنے چپل اپنے پاس، ایسے اٹھا کے پھینکتی. آپ دیکھیے معاشرہ یہ کیسا ہو گیا، بالکل جو ہے وہ ناشکری کی طرف. اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، آپس میں بھی
نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، مضامین تو بہت تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت یہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا، تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی اطاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آپ علیہ السلام کی غلامی میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بروز منگل بعد نماز عشاء انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کے سالانہ یوم وصال کے موقع پر انشاءاللہ تعالی محفل ہوگی، اور امام جعفر صادق جو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضور علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کی سیرت اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر منگل کو عشاء کی فوراً بعد بیان ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ہمارے قبلہ سمیر ماتوریدی صاحب منقبت شریف بھی دونوں بزرگوں کی پڑھیں گے، خصوصی دعا بھی مانگیں گے، فاتحہ خوانی بھی ہوگی۔ 1 گھنٹے کی یہ ہماری محفل ہوگی خواتین کے لیے، پردے کا اہتمام ہے، ضرور شرکت فرمائیں اس محفل میں۔ اگر تعاون کرنا چاہیں تو تعاون بھی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔